محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 365 ڈیجیٹل اور میں ہوں شیراز احمد شیرازی۔ میرے ساتھ اس وقت ایک ایسے نوجوان کھلاڑی موجود ہے جنہوں نے موئے تھائی فائٹ میں پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے دور افتادہ ضلع کوہاٹ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بڑی بات اس لیے ہے کہ کوہاٹ سے ایک بچہ وہ آتا ہے اس گیم میں، وہ تھائی لینڈ جاتا ہے، وہاں پر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتا ہے، تو کافی فخر کی بات ہوتی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ وہ حکومتی سرپرستی کے بغیر باہر جائے اور اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے۔ میرے ساتھ اس وقت خان سعید افریدی موجود ہے، ان سے بات کریں گے کہ اس سفر میں کن دشواریوں کا ان کو سامنا رہا، کن مشکلات کا سامنا رہا، کس کس نے سپورٹ کیا، اور اگر ان کی مزید سرپرستی ہو تو یہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ خان سعید، مجھے بتائیے گا آپ پہلے تو یہ گیم ہے کیا، موئے تھائی، جو ہمارے ناظرین ان کو بتائیے گا، اور آپ کا یہ شوق کب سے ہوا، کب سے آپ نے یہ گیم جو ہے کھیلنا شروع کیا؟ جی بہت شکریہ۔ یہ گیم جو ہے میں نے ویسے تو میں نے کراٹے سے سٹارٹ لیا تھا، کراچی میں تھا، میں 7-8 سال کی ایج سے میں نے سٹارٹ کیا تھا۔ تو پھر یہ کہ کراٹے سے اس ٹائم جو تھا نا کراٹے ہی کھیلا جاتا تھا پاکستان میں زیادہ تر۔ تو آہستہ آہستہ مطلب میں جب تھوڑا اچھے لیول پہ آیا تو کک باکسنگ کی طرف گیا۔ کک باکسنگ میں نے جو ہے نا اچھی کارکردگی دی۔ پھر اس کے بعد یہ 2008 میں پاکستان میں فرسٹ ٹائم میں نے جب سنا کہ موئے تھائی بھی ایک فائٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں نے جو ہے نا اپلائی کیا۔ الحمدللہ میں نے جتنے میرے حریف تھے اس کو سب کو میں نے جو ہے نا اپنے ایک ویٹ کیٹیگری میں ناک آؤٹ کیا تھا۔ تو اس کے بعد مجھے اس کا شوق چڑھا کہ میں کیوں نہ اس کو آگے رکھوں، مطلب آگے جاری رکھوں۔ تو میرے جو کوچز تھے ان سے میں نے مشورہ کیا کہ میں جا رہا ہوں اس کے تھوڑا مطلب ورلڈ لیول پہ میں کھیلنا چاہ رہا ہوں۔ تو پھر سے وہاں 2010 میں فرسٹ ٹائم تھائی لینڈ گیا اس گیم کو۔ تو جب وہاں گیا تو یہ گیم بالکل ہی چینج مجھے نظر آئی بنسبت پاکستان کے، کیونکہ یہاں پر وہ فیسلٹیز وہ چیزیں نہیں تھیں۔ تو الحمدللہ میں نے وہاں پہ ٹریننگ لی۔ 2011 میں فرسٹ ٹائم میں برانز میڈل ہوا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا۔ 2016 میں 12 میں پھر گیا وہاں پر۔ پھر اس کے بعد میں نے میں اسپیشل فورس جوائن کی۔ اس کے بعد پھر 2016 میں نے انڈیا اور امریکہ کو بھی میں نے ناک آؤٹ کیا تھا اس فائٹ میں۔ پھر اس کے بعد 18 میں بھی نیوزی لینڈ، اس طرح پھر کرتے کرتے میں مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے چلتے میں 2022 میں میرے ٹائٹل فائٹ مجھے آفر ہوئی، اور ٹائٹل بھی الحمدللہ میں نے ون کی۔ ابھی ریسنٹلی میں نے جو ہے نا تھائی فائٹ بھی ون کی۔ بھارت کو آپ نے ناک آؤٹ کیا، ظاہری بات ہے ہر گیم میں روایتی حریف ہے، اب تب کیسا لگا آپ کو، اور کیا اس فائٹ کے بعد پاکستانی حکومت نے یا جو سینئر ہمارے منسٹرز ہیں، اسپورٹس منسٹر ہیں، کیا انہوں نے حوصلہ افزائی کی تھی آپ کی؟ بالکل، یہ ایک تاریخی فائٹ مطلب لمحہ تھا میرے لیے، کیونکہ جب یہ فائٹ ہوئی تھی یہ 2019 کی بات ہے، جب 19 میں جب ہمارے مطلب انڈیا اور پاکستان کے تھوڑے حالات کشیدگی چل رہے تھے، ابھی نندن واقعہ بھی ہوا تھا، یاد ہو اگر آپ کو، فیبری کے اینڈ میں۔ تو یہ فائٹ جو ہے یہ ورلڈ چیمپئن شپ تھی، اس میں مطلب 100+ کنٹریز آئی ہوئی تھی۔ تو میں جب یہاں سے گیا وہاں پہنچا، کیونکہ میں اپنی ٹیم سے مہینہ یا 20 دن پہلے جاتا تھا تاکہ میری وہاں ٹریننگ کیمپ ہو، تو میں وہاں پہلے ہی چلا گیا تھا۔ تو بعد میں جو ہے نا پتہ چلا کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا ایئر اسپیس بند ہو گیا۔ ایئر اسپیس بند ہونے کی وجہ سے میری ٹیم یہاں رہ گئی تھی اور میں وہاں اکیلا ہی تھا۔ تو اکیلے ہونے کی وجہ سے جب وہاں پہنچا تو وہاں ماحول بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ میں نے ایمبیسی سے رابطہ کیا کہ جو ہے نا کل پرسوں یہاں پر ایونٹ ہو رہا ہے، بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے نیشنل اسٹیڈیم میں، جس میں 100+ کنٹریز آئی ہوئی ہے، تو لہٰذا میری ٹیم تو نہیں آئی ہے، تو مجھے کوئی سپورٹ کرے تاکہ جو ہے نا میں فلیگ مارچ میں میرے ساتھ کوئی ہو تاکہ میں انٹری کر سکوں۔ تو وہاں سے مجھے کال آئی کہ بھئی یہاں پر جو ہے نا ایئر اسپیس بند ہونے کی وجہ سے مسافر تقریباً 3000 کے قریب مسافر پھنسے ہوئے ہیں، ہم تو وہاں پر ہیں لیکن ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ تو بس اللہ کا نام لے کے میں وہاں پر جب گیا تو جب اوپننگ سرمنی فلیگ میں اکیلا ہی جا رہا تھا، اکیلے فلیگ مارچ میں گیا۔ اس کے بعد میں نے ایک پوسٹ کی تھی کہ جتنی پاکستانی کمیونٹی وہ لہٰذا یہاں پر آ جائے کیونکہ میری فائٹ ہے۔ تو اس دوران جتنی بھی کمیونٹی تھی وہ پہنچ گئی تھی وہاں پر، میرے جو اسکول فیلوز تھے وہ بھی کسی ڈیلیگیشن میں آئے تھے، وہ بھی پہنچ گئے تھے۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ فرسٹ جو فائٹ تھی ایونٹ کی، پوری ایونٹ کی فرسٹ انڈیا ورسز پاکستان ہوئی، اور وہ فائٹ جب سٹارٹ ہوئی تو الحمدللہ میں نے 90 سیکنڈ میں اس کو ناک آؤٹ کیا تھا انڈیا کو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا پھر الحمدللہ میری کافی اچھی مطلب بہت سارے لوگوں نے سپورٹ کیا تھا۔ اس کے بعد کافی چینلز پہ بھی وہاں پہ چل رہا تھا۔ اس کے بعد پھر دوسری فائٹ میری نیوزی لینڈ کے ساتھ ہی، اور نیوزی لینڈ کو بھی میں نے ناک آؤٹ کیا تھا۔ پھر سب پرتگال کے ساتھ، اس طرح پوری ایک ایونٹ چلے، لیکن الحمدللہ سب ایونٹ میں میرے جو ہے نا گولڈ میڈل لیے تھے اور ایونٹ میں نے ون کیا تھا، اپنے نام پہ کیا تھا۔ اب آپ کے گولز کیا ہے مستقبل میں، سب ہلالی پرچم کے لیے، پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟
ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں فلیگ ہمارے سینے پہ ہی لگا ہوتا ہے، جیسے ابھی بھی لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ہم جب ون کرتے ہیں اور پاکستان کا فلیگ اٹھاتے ہیں تو تاثرات ہی کچھ الگ ہوتے ہیں. ابھی آپ نے اگر دیکھا ہوگا، ابھی ریسنٹلی جو میری فائٹ ہوئی تھی، جب میں انٹری کر رہا تھا تو پاکستان کا نام لے کے مطلب میرے نام ہونے سے پہلے پاکستان کا نام لیتے ہیں، تو پوری کراؤڈ میں یہی دیکھ رہے تھے کہ پاکستانی فائٹر بھی اس طرح مطلب کوئی کھیل سکتا ہے. تو کوئی یقین نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کا فائٹر بھی اس ایونٹ میں آیا ہوگا. جب میں فائٹ، میری مین ایونٹ تھا، آخری فائٹ ہوتی ہے مین ایونٹ کی، کیونکہ وہ سب سے بڑی فائٹ ہوتی ہے. تو الحمدللہ جب میں نے ون کیا تو اس کے بعد جتنا کراؤڈ تھا، یقین جانے میں تقریباً 30 سے 40 منٹ تک میں ان کی سیلفیوں سے مجھے فرصت نہیں مل رہی تھی کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں. جتنے بھی دنیا کے لوگ آئے ہوئے تھے دیکھ رہے تھے، سب سیلفیاں بنا رہے تھے اور وہ حیران تھے کہ پاکستانی فائٹر اتنا اچھا کھیل سکتے ہیں. تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، وہ فلیگ کے ساتھ میرے ساتھ پکچر بنا رہے تھے. تو تاثرات ہی کچھ الگ ہوتے ہیں اس ٹائم جب پاکستان کا جھنڈا ساتھ ہو. لیکن جب ملک کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ اس پاکستانی پرچم کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور جب حکومتی سرپرستی نہیں ہوتی، آپ کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جاتا گورنمنٹ سطح پر، تو کیا آپ دکھ اور افسوس ہوتا ہے؟ جی، دکھ افسوس تو ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہی بات ہے کہ ہم جو ہے نا ملک کے لیے کھیلتے ہیں اور ملک کا جذبہ لے کے ہی کھیلتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا یہ بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں وہاں سے ہمیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سپورٹ ہمیں نہیں کر رہے ہوتے. وہ پورے 22 سے 23 کروڑ عوام کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر میں لڑ رہا ہوں تو پورے پاکستان کا نام لے کے لڑ رہا ہوتا ہوں، پورے پاکستان کے مطلب پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوتا ہوں. تو اس میں تو نہ اپنے جیب میں پیسے ڈالتا ہوں، ہمیں چھوٹے بھی لگتی ہیں، انجریز بھی ہوتی ہے. اس طرح بہت سے فائٹر ہیں جو اس طرح دل برداشت ہو کے چھوڑ دیتے ہیں گیم، صرف اس وجہ سے کہ ان کو سپورٹ نہیں ملتی. ابھی میں 2 سال کے وقفے کے بعد یہ فائٹ میں نے کھیلی، کس وجہ سے کہ مجھے سپورٹ نہیں تھا، میرا کوئی اسپانسر نہیں تھا. تو اسپانسر نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسپانسر کے پاس جاتے ہیں، وہ پہلے تو ہے نا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے، حالانکہ اور ہر جگہ اسپانسر کرتے ہیں لیکن ایتھلیٹ کو نہیں کرتے ہیں. وہ جب وہ ون کر کے آتے پھر کہتے ہیں ہماری وجہ سے ہوا ہے. تو مجھے اس چیز پہ کہ جتنے بھی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، ہماری بزنس کمیونٹی ہے، ان کو چاہیے کہ ہمارے جتنے اسپورٹس مین جو لڑکے ہیں جو اچھے کھیلتے ہیں ان کو جو ہے نا وہ اسپانسر کرے، ان کو سپورٹ کرے، تاکہ وہ آگے فیوچر میں اچھا اور اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کرے اور اچھا جو ہے نا رزلٹ دیں. ہاں سید، مجھے بتائیے گا کہ جو آپ جیسے پلیئر ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، جن میں کچھ کرنے کا لگن ہے، جذبہ ہے، لیکن اسپانسرشپ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے، کیا پیغام دیں گے ان کو آپ؟ پیغام تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 2 سال میں نے جو گیپ لیا اس میں کافی بار دل برداشت ہوا، لیکن پھر بھی میں نے اپنے آپ کو کہا کہ نہیں، میں انشاءاللہ کھیلوں گا، اللہ کی مدد ساتھ ہوگی. تو الحمدللہ مجھے میں گیا وہاں پر کسی امجد خان افریدی جو ہمارے ایکس ایم پی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جائیں. بات کی انہوں نے سے او جی ڈی سی ایل کی، جب میری پروفائل کی تو انہوں نے جب دیکھا کہ بھئی اس نے کافی اچھے ایونٹ کھیلے، تو ان کی وجہ سے میں آج ابھی جو لاسٹ فائٹ ہوئی تو انہی نے مجھے اسپانسر کیا اور سپورٹ کیا. تو اس طرح میں چاہ رہا ہوں کہ اس طرح جو بھی ہمارے اچھے ایتھلیٹ ہیں وہ جو ہے نا اپنی پروفائل اچھی بنا کے کسی اچھی کمپنی والے ان کو اسپانسر کریں، تاکہ وہ آگے فیوچر میں جتنے بھی فائٹ ہیں وہ آرام سے کھیل سکیں. مطلب کوئی ٹینشن نہ ہو، جب اسپانسر ہوگا تو ہم آرام سے کھیل سکتے ہیں. بہت شکریہ. خان سید افریدی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سفر میں بہت اپس اینڈ ڈاؤن آئے، لیکن جذبہ وہی ہے، لگن ہے اور محنت ان کی جاری ہے، اور ان کی یہی خواہش ہے، یہی کوشش ہے کہ اس ملک کے لیے کرے، سبز ہلالی پرچم کی سربلندی کے لیے کچھ کرے، اور اس کے لیے وہ اپنی تگدو جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان کی بھی سرپرستی ہو حکومتی سطح پر، خاص طور پر جو ایتھلیٹس کے لیے فنڈ مختص ہے، جو کوٹا مختص ہوتا ہے، اس میں بھی ان کی مدد ہو، تاکہ یہ آگے جا کر اس فیلڈ میں، اس گیم میں ملک و قوم کا نام روشن کر سکے اور سبز ہلالی پرچم کو سربلند کر سکے. جی.